السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیا خان ایک بے باک اور تجسس سے بھرپور نوجوان لڑکی تھی جو اپنے یوٹیوب چینل خوفناک کہانیوں کے لیے پراسرار اور سنسنی خیز جگہوں کا کھوج لگایا کرتی تھی۔ اس بار اسے ایک ویران گاؤں کے کنارے موجود ایک پرانے اور خوفناک گھر کے بارے میں اطلاع ملی۔ یہ گھر جسے مقامی لوگ چھلاوے کا گھر کہتے تھے، کئی دہائیوں سے بند تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ دیا نے اس گھر پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن سب نے معذرت کر لی۔ آخرکار اس نے اپنے کیمرہ اور چند ضروری سامان کے ساتھ اکیلے ہی جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچی، اسے محسوس ہوا جیسے ماحول میں کچھ عجیب سی سردی پھیل رہی ہے۔ حالانکہ موسم تو گرم تھا۔ گھر کا مرکزی دروازہ بہت سیدھا لکڑی سے بنا تھا، لیکن جیسے ہی دیا نے اسے چھوا وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک وسیع اور اندھیرے میں لپٹے ہال پر پڑی۔ ہوا میں نمی اور دھول کی ہوئی تھی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ گھر کے اندر کی خاموشی غیر فطری محسوس ہو رہی تھی۔ دیا نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اندر ایک گھنا جنگل تھا جس میں روشنیوں کی ایک پراسرار بارش بھی تھی۔ ہر طرف سے رنگ برنگی روشنی نکل رہی تھی اور ایک عجیب موسیقی فضا میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی دیا نے ایک قدم اندر رکھا، ایک درخت کی شاخ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اور دھیمی سرگوشی نے کہا، یہ وقت تمہارا نہیں، واپس چلی جاؤ۔ دیا نے خوف کے مارے اپنا بازو چھڑایا اور باہر نکل آئی۔ دوسرا کمرہ کھولتے ہی ہال آف مررز جیسا منظر دکھائی دیا۔ ہر طرف دیواروں پر بڑے بڑے آئینے نصب تھے۔ ان آئینوں میں دیا اپنے متعدد عکس دیکھ سکتی تھی، لیکن ہر عکس کچھ مختلف کر رہا تھا۔ ایک عکس ہنس رہا تھا، دوسرا رو رہا تھا اور ایک عکس نے دیا کو دیکھ کر زور سے کہا، یہ تمہارا آخری عکس ہے۔ دیا گھبرا کر دروازہ بند کر کے بھاگ نکلی۔ وہ کمرے یوں بنے تھے کہ ایک کمرہ، پھر اگلا کمرہ، پھر اس سے اگلا کمرہ، تینوں کے دروازے ایک کمرے سے جا کے دوسرے کمرے میں کھلتے تھے۔ تیسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیا کو محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہر چیز جامد تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو دیا کو دیکھ کر بولا، یہ کمرہ وقت کے بھنور کا حصہ ہے۔ اگر تم یہاں زیادہ دیر رکی تو ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گی۔ دیا نے فوراً باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ بوڑھے شخص نے ایک چابی دی اور کہا، یہ چابی تمہیں نکال سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ہر چابی نئے دروازے کا قفل ہوتی ہے۔ دیا نے ایک اور دروازہ کھولا جو سب سے عجیب تھا۔ اندر داخل خود کو ایک پرانے طوفانی ساحل پر پایا۔ ہوا کے جھکڑوں میں ایک پراسرار گونج تھی۔ اچانک دیا کے سامنے ایک عورت کا سایہ ظاہر ہوا، وہ عورت جو خود کو چھلاوا کہہ رہی تھی۔ دیا کی طرف بڑھنے لگی، تم نے میرے گھر کے راز کو کھولا ہے، اب تمہیں ان کا حصہ بننا ہوگا۔ دیا نے کیمرہ نکال کر عورت کی طرف کیا، لیکن کیمرہ بند ہو گیا۔ دیا نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زمین اس کے قدموں کو جکڑنے لگی۔ اچانک دیا کی جیب میں رکھا تعویذ گرما گیا۔ اس نے وہ تعویذ نکالا اور عورت کی طرف کیا۔ تعویذ کی روشنی سے چھلاوا چیخنے لگی،
اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ دروازہ کھل گیا اور دیا کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ گھر سے نکلتے ہی دیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گھر اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا واپس آ گئی، لیکن وہ حیران رہ گئی کہ وہ تمام چیزیں جو اس نے ویڈیو میں لیے تھے سب کچھ نظر آ رہے تھے، لیکن چھلاوا ہر جگہ مسکرا رہی تھی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کیا تم نے دروازہ بند کر دیا لیکن اسے ہمیشہ کے لیے بند نہیں کیا؟ کیا تم دوبارہ ہمت کرو گی؟ دیا نے اسے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن چند دن بعد وہی پروفائل ایک ای میل کے ذریعے اس سے رابطہ کرتا ہے۔ ای میل میں ایک لوکیشن اور ایک نوٹ تھا: تم نے صرف ایک جہاں دیکھا تھا، باقی جہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر سچائی جاننا چاہتی ہو تو اس لوکیشن پر آؤ۔ دیا کے تجسس نے اسے چین نہ لینے دیا۔ اس نے اس بار اپنے چینل کے فالورز کے لیے سب کچھ لائیو کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے تمام حفاظتی سامان کے ساتھ دیے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ یہ لوکیشن ایک سنسان جنگل کے بیچ تھی جہاں ایک ویران سی عمارت کھڑی تھی۔ یہ عمارت چھلاوے کے پہلے گھر سے مختلف تھی، لیکن ماحول ویسا ہی تھا، پراسرار سرد۔ دیا نے لائیو اسٹریمنگ شروع کی اور ہزاروں لوگ اسے دیکھنے لگے۔ دیا نے جیسے ہی پہلا دروازہ کھولا اس نے خود کو ایک بہت بڑے خالی ہال میں پایا۔ وہاں بیچ میں ایک جھولا جھول رہا تھا، لیکن کوئی اس جھولے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اچانک جھولے سے ایک بچی کی آواز آئی: کیا تم میرے خواب لٹانے آئی ہو؟ دیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دھندلی شکل والی بچی کھڑی تھی۔ وہ مسلسل اپنی کہانی دہرا رہی تھی کہ کیسے اسے اس جگہ قید کر دیا گیا۔ جیسے ہی دیا نے بچی کے قریب جانے کی کوشش کی، ایک سایہ جھپٹ کر آیا اور بچی کو غائب کر دیا۔ دیوار پر لکھا آیا: ہر خواب کی قیمت ہوتی ہے، کیا تم اپنی نیند کھونے کے لیے تیار ہو؟ دروازہ کھولنے پر دیا نے خود کو ایک آئینے کے کمرے میں پایا، لیکن یہ عام آئینے نہیں تھے۔ ہر آئینے میں اس کا ماضی دکھائی دے رہا تھا، مگر یہ ماضی مسخ شدہ تھا۔ وہ لمحہ جو کبھی خوشی کے تھے اب خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک آئینے سے اس کا اپنا عکس نکلا اور بولا: تم خود کو جانتی ہو؟ کہ تم اپنی حقیقت کا سامنا کر سکتی ہو؟ عکس نے دیا کو جکڑ لیا اور کھینچنے لگا۔ کسی طرح دیا نے اپنی جیب سے تعویذ نکالا جس سے آئینہ ٹوٹ گیا اور وہ آزاد ہو گئی۔ تیسرے دروازے کے پیچھے ایک بڑی گھڑی تھی جو کبھی آگے اور کبھی پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے ہی دیا نے گھڑی کو چھوا اس نے خود کو بچپن کے ایک لمحے میں پایا، وہ لمحہ جب وہ اپنی دادی کے ساتھ تھی جو کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ لیکن یہ دادی نہیں تھی بلکہ چھلاوا تھا جو دادی کے روپ میں اس کے سامنے آیا۔ تم نے میرے جہاں کو چھیڑا ہے دیا، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے وقت میں قید ہونا ہوگا۔ چھلاوا۔ دیا نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ چھلاوا اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوا اور بولا: تمہیں بار بار خبردار کیا گیا لیکن تم نے ہر بار دروازہ کھولا، اب تم میری کہانی کا حصہ بن چکی ہو۔ دیا نے اپنے کیمرے کی روشنی چھلاوے کی طرف کی اور اس روشنی سے چھلاوا کچھ لمحے کے لیے پیچھے ہٹا۔ دیا نے اسی لمحے اپنے فالورز سے مدد کی اپیل کی اور دعا کی تلقین کی۔ ان دعاؤں کی طاقت سے ایک روشنی پیدا ہوئی جس نے چھلاوے کو دھواں بنا کر غائب کر دیا۔ دیا نے بھاگتے ہوئے عمارت سے باہر قدم رکھا اور لائیو اسٹریمنگ بند کی۔ واپس آ کر دیا نے چینل پر ایک ویڈیو پوسٹ کی: چھلاوے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، صرف کسی اور کی کہانی کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ دیا نے پھر اس کے بعد وہاں جانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی اور اپنی جان بچا کر
واپس آ گئی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔